بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا تیسرا ولاگ پیج ہے 309۔ معارف و مسائل کا آدھا حصہ بیان کیا جا چکا ہے۔ اب ہمارا ہیڈنگ حضرت خلیل اللہ کے عظیم امتحانات اور مضامین امتحان۔ ناظرین، قرآن کریم کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر آپ کی خدمت میں ہم پیش کر رہے ہیں۔ رائٹر ہیں اس کتاب کے مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ سورۃ الفاتح سے سورۃ البقرہ، پارہ اول تا پارہ تیسرا، رکوع 8واں، معارف القرآن جلد اول اس کا نام ہے اس کتاب کا۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ ہزاروں رحمتیں نازل کرے۔ ذکر ہو رہا ہے مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ دعا تو دل سے مانگی جاتی ہے زباں سے نہیں، دعا تو دل سے مانگی جاتی ہے زباں سے نہیں، قبول تو اس کی بھی ہوتی ہے جس کی زبان نہیں۔ حضرت خلیل اللہ کے عظیم امتحانات اور مضامین امتحان، یہاں چند باتیں غور طلب ہیں۔ اول یہ کہ امتحان کسی شخص کی قابلیت معلوم کرنے کے لیے لیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ علیم و خبیر ہیں، کسی بھی شخص کا کوئی حال یا کمال ان پر مخفی نہیں۔ پھر اس امتحان کا مقصد کیا تھا؟ دوسرا یہ کہ امتحان کس کس عنوان سے لیا گیا؟ تیسرا یہ کہ کامیابی کس صورت اور کس نوعیت کی رہی؟ چوتھا یہ کہ انعام کیا دیا گیا اور اس کی حیثیت کیا ہے؟ نمبر 5 یہ کہ اس انعام کے لیے جو ضابطہ مقرر کیا گیا ہے اس کی کچھ تفصیل و توضیح۔ ان پانچوں سوالات کے جواب بالتفصیل ملاحظہ فرمائیے۔ پہلی بات یہ کہ امتحان کا مقصد کیا تھا؟ قرآن کے ایک لفظ ربہ نے اس کو حل کر دیا ہے، جس میں یہ بتلایا گیا ہے کہ اس امتحان کے ممتحن خود خدا وند قدوس ہیں، خود اللہ جل جلالہ ہیں، اور ان کے اسماء حسنہ میں سے اس جگہ لفظ رب لا کر شان ربوبیت کی طرف اشارہ کر دیا ہے، جس کے معنی ہے کہ کسی چیز کو آہستہ آہستہ درجہ کمال تک پہنچانا۔ مطلب یہ ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کا یہ ابتدا و امتحان کسی جرم کی پاداش میں یا نامعلوم قابلیت کا علم حاصل کرنے کے لیے نہیں، بلکہ شان تربیت و ربوبیت اس کا منشا ہے۔ ان کی آزمائش کے ذریعے اپنے خلیل کی تربیت کر کے ان کے درجات و مقامات تک پہنچانا مقصود ہے۔ پھر اس جملہ میں مفعول کو مقدم اور فاعل کو مؤخر کر کے یوں ارشاد ہوا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ۔ اس میں ابراہیم علیہ السلام کی جلالت شان کو اور نمایاں فرمایا گیا ہے۔ دوسرا سوال کہ امتحان کس عنوان سے لیا گیا ہے؟ اس کے متعلق قرآن شریف میں تو صرف کلمات کا لفظ آیا ہے، اور اس لفظ کی تفسیر و تشریح میں حضرات صحابہ و تابعین کے مختلف اقوال ہیں۔ کسی نے احکام الہیہ میں سے 10 چیزیں شمار کی ہیں، کسی نے 30 بتلائی ہیں، اور کسی نے کچھ کم و بیش دوسری چیزیں بتلائی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان میں کچھ اختلاف نہیں، وہ چیزیں سب کی سب ہی حضرت خلیل اللہ کے مضامین امتحان تھے۔ ائمہ تفسیر ابن جریر اور ابن کثیر کی یہی رائے ہے۔ ناظرین، آج کا وی لاگ ہمارا یہاں کمپلیٹ ہوا۔ تیسرا وی لاگ، چوتھا انشاءاللہ جو آگے آغاز آ رہا ہے، وہ اس کا ہیڈنگ ہوگا اللہ تعالیٰ کے نزدیک علمی موشگافیوں سے زیادہ قابل قدر اخلاق و کردار کی عملی ثابت قدمی ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ وی لاگ میں آپ کے سامنے ہم حاضر ہوں گے چوتھے وی لاگ کے ساتھ۔ جو غم زدوں کو گلے لگا لے، بروں کو دامن میں وہ چھپا لے، اے دوسرا کون اس جہاں میں سوائے خیر الانام ایسا۔ ہر ایک جہاں میں ہر ایک مقام پر
نبی کے جھنڈے گڑے ہوئے ہیں جو ان کی عظمت کو مانتے ہیں، نبی پہ در پہ پڑے ہوئے ہیں، نبی کی نعتیں نبی کی باتیں میں پڑھ رہا ہوں، میں لکھ رہا ہوں، میں دیکھتا ہوں اسی کے صدقے گناہ میرے جھڑے ہوئے ہیں۔ نبی کے ساتھی تو ہیں ستارے، چمک رہے ہیں دھمک رہے ہیں، ہے موتیوں کی لڑی صحابہ یہ کیا نگینے جڑے ہوئے ہیں۔ وہ خندق، وہ جنگ خندق یا بدر و احد، تبوک ہو یا کہ غزوہ خیبر، جہاں جہاں بھی نظر پڑی تھی وہی صحابہ کھڑے ہوئے ہیں۔ ہر ایک جگہ میں، ہر ایک مقام پر، ہر ایک جہاں میں، ہر ایک مقام پر نبی کے جھنڈے گڑے ہوئے ہیں۔